بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا لائسیم آف اردو. معزز سامعین و ناظرین، ہم نے تاریخ کے ایک انتہائی اہم دور یا ایک انتہائی اہم پہلو پر بات کرنے کا آغاز کیا ہے، اور کئی ایک ویلاگز کے اندر میں اسی حوالے سے گفتگو کرتا رہا ہوں کہ پری ہسٹورک ٹائم یا قبل از تاریخ کا جو زمانہ ہے، اس میں عورت کے اوپر کیا بیتی تھی، وہ زندگی کا کیسے اس کا طور طریقہ تھا، وہ کیسے زندگی گزار رہی تھی. آج خواتین کے حقوق کی تنظیمیں بھی ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آج جو خواتین کے حقوق ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہے، آج بھی استحصال ہوتا ہے، لیکن جب ہم ماقبل از تاریخ کی بات کرتے ہیں، پری ہسٹورک ٹائم کی بات کرتے ہیں، تو اس کی تحقیق اور اس کا مطالعہ ہم پر خواتین پر ہونے والے، مذہب کے نام پر ہونے والے جو مظالم ہیں، اس کی تاریخ بتاتا ہے. قبل از تاریخ میں یہاں تک کہ تقریباً یہ سلسلہ دوسری صدی عیسوی تک جاری رہا، اور دنیا کے تمام خطوں کے اندر اور تمام علاقوں کے اندر، تمام تہذیبوں کے اندر تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عورت جو ہے اس کی بلی چڑھائی جاتی تھی، اور مذہب کے نام پر جو عورت ہے اسے مذہب کے نام پر کہا جاتا تھا کہ وہ اپنا جسم یا اپنی عزت یا اپنی حرمت قربان کرے. یہ اسلام تھا جس نے اس تمام چیزوں سے معاشروں کو روکا ہے، انہیں اس کے خاتمہ کیا ہے. مثلا ناظرین محترم، ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں جو بیلوس یہاں پر ایک رسم ہوتی تھی جسے کہتے تھے ایڈوانس کا سوگ، دیوی ایڈوانس کا سوگ. اس دن سارے مرد اور خواتین بال کٹوا لیتے تھے، یعنی کہ گنجے ہو جاتے تھے، مکمل طور بال ہیڈڈ ہو جاتے تھے. اور اس موقع پر وہ خواتین جو اپنے بالوں کی قربانی نہیں دینا چاہتی تھیں، آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین کو جو بال ہیں وہ بہت پسند ہوتے ہیں، تو جو بالوں کی قربانی نہیں دینا چاہتی تھی، وہ خواتین جو ہیں ان کے لیے اجازت تھی کہ وہ اپنی عصمت کسی اجنبی کے حوالے کر دیں، اور اس سے جو پیسے آئیں گے وہ دیوی کے نام پر مندر میں چڑھاوا چڑھا دیں. یہ ایک یعنی یہاں پر اگر مرد بال نہیں کٹوانا چاہتا تو اس کا کیا، اور عورت نہیں کٹوانا چاہتی ہے تو اس کے لیے ہے کہ جی آپ اپنی عزت اور اپنی حرمت قربان کریں کسی اجنبی کے ہاتھوں. اور اسی طرح سے لیڈیا کے اندر ایک خاتون کا مجسمہ میں جو ہے وہ دریافت ہوا ہے، یہ ترالس کے مقام پر لیڈیا میں، اور اس میں جو ہے باقاعدہ طور پر وہاں پر اس خاتون کا نام تھا ایریلیا ایمیلیا اس کا، اور اس کے مجسمے کے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ مقدس جسم فروشی کرتی تھی. اور یہ کوئی بے عزتی کی وجہ نہیں ہے وہاں پر، بلکہ وجہ افتخار تھی. اس کی ماں بھی یہی کرتی تھی، اور اس کے خاندان کی بہت سی خواتین بھی یہی پیشہ اختیار کیے ہوئے تھی، اور گویا کہ یہ ایک اور اس سے حسب نسب میں یا اس کی شان میں کسی قسم کے کوئی کمی نہیں آتی تھی. اس سے اس کی شان بڑھ گئی تھی، اس سے اس کی عزت جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا تھا. اور اسی طرح سے ایک مندر میں مرمری ستون پر عورت کا ایک مجسمہ ملا ہے. اس مرمری ستون کے اوپر بہت سے اعمال لکھے ہوئے ہیں ایک خاتون کے، اور وہ جو اعمال ہیں اس میں وہ اپنی حرمت اور اپنی عزت جو ہے وہ
اسی طرح سے گنواتی ہے غیر مردوں کے پاس یا دیوی دیوتا کے لیے، اور مندر کی یا ہو کر رہ جاتی ہے. جو مندر کے مذہبی لوگ ہیں وہ ان کی ہو کے رہ جاتی ہے، اور اس سے اس کی شان بڑھ گئی ہے، اس سے اس کی حرمت بڑھ گئی ہے، اس سے اس کی عزت بڑھ گئی ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ لیڈیا ہو جائے، وہاں پر ایڈوانس کا سوگ ہو جائے، یا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ بیلاروس ہو جائے، یہاں بھی بلی جو چڑھ رہا ہے وہ عورت ہے، اور باقاعدہ قوانین بنائے گئے تھے اس کے، اور اس میں ان قوانین میں اس خاتون کو اپنی عزت، اپنی جو حرمت ہے وہ قربان کرنی ہوتی تھی، اور یہ اس کے لیے گویا کہ بہت ہی بلند مقام ہوتا تھا. ہم اس سلسلے کو آگے چلاتے رہیں گے، اور میں آپ کو کچھ اور بھی ممالک اور خطوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہاں پر خواتین کے ساتھ مذہب کے نام پر کیا کیا کھلواڑ ہوتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم.